پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج بدین میں سابق صدر آصف زرداری صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا اور ان کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال مکمل نہیں کر سکے گی۔ اب سابق صدر آصف زرداری صاحب نے یہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ زمینوں کا بھی ذکر کیا کہ زمینیں کم پڑتی جا رہی ہیں۔ یہ زمینیں کون سی ہیں جو کہ کم پڑتی جا رہی ہیں، کہاں پہ یہ زمینیں کم پڑتی جا رہی ہیں اور کس چیز کا حوالہ دے رہے تھے؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے فرق کی بھی بات کی کہ واقعی یہ فرق ایگزسٹ کرتا ہے اور کس طرح کا یہ فرق ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور کافی اہم چیزیں اس حوالے سے کہ سابق صدر آصف زرداری اتنا بڑا بیان کیوں دے رہے ہیں، کیا ملکی سیاسی صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کی کچھ ناراضگی سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا، یا کچھ اور معاملات ہیں اس حوالے سے؟ دوسری ناظرین، آج کی اہم بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب رات 12 بجے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے اور کل نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اپنی پوزیشن کا حلف اٹھائیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ آج فل کورٹ ریفرنس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ان کی خدمات گنوائیں اور ساتھ ساتھ اپنی ویژن اس کا بھی بتایا کہ اپنی مدت ملازمت میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں کچھ ایگزیکٹو کے حوالے سے ان کی ویژن کی چیزیں سامنے آئیں، کچھ لیجسلیچر کے حوالے سے آئیں اور کچھ جوڈیشری کے حوالے سے، اور ڈیم بنانے کی بھی خواہش سامنے آئی چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی۔ اور یہ ڈیم کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ڈیم اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بنانا چاہ رہے تھے اور جس کے لیے انہوں نے کافی آگہی بھی کریٹ کی اس قوم میں؟ ان سوالات کا جواب معلوم کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ماہر قانون ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں وزیر مملکت برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سلمان خان نیازی صاحب، ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آغاز کرتے ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب سے، جب وہ کہتے ہیں کہ ایک سازش ہے عوام کے خلاف، اور کیا اس حوالے سے انہوں نے کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے۔ یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیرے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، پھر یہ عوام میرے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ یہ جو بات نے کی زمینوں کی، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، کیا آپ سابق صدر آصف زرداری صاحب کو احتساب کے عمل کے ذریعے دیوار سے لگا رہے ہیں، اور کن زمینوں کا وہ حوالہ کر رہے ہیں کہ اب وہ زمینیں نہیں رہی؟ دیکھیں، ہم تو ان کو احتساب کی وجہ سے دیوار سے نہیں لگا رہے، اپنے ہی کرتوت ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت اصل میں زرداری صاحب کو یہ جو JIT کی پوری رپورٹ ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریٹن آرڈر آیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جلسوں میں بددعائیں دینے اور مختلف شہروں میں جا کے پیروں فقیروں کے گھروں پہ جا کے دعائیں کروانے۔ ابھی کل ہی میرے آبائی شہر گجر خان گئے ہیں، وہاں جا کے ایک پیر صاحب کے گھر جا کے پیش ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ تو کوئی ان کے پاس چارہ نہیں رہ گیا۔ میں نے آج بھی ان کو مشورہ دیا، ان کی پارٹی کے زرداری صاحب کسی پیر صاحب کے پاس گئے؟ جی، وہ گئے ہیں گجر خان میں، ایک پیر صاحب ہیں، ان کے پاس بھی گئے ہیں کل۔ وہ ایسے مجھے اطلاع آئی تھی، وہاں جا کے کافی دیر وہ دعائیں شوائیں کراتے رہے، کچھ وظیفے وظائف معلوم کرتے رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کو ایک لیگل ڈیفنس کی ضرورت ہے، ویسی غلطی نہیں دہرانی چاہیے جیسے پہلے ایک اور سابق وزیر اعظم نے پاناما کیس کی ہیئرنگ کے دوران دہرائی اور چیز کو سیاسی طور پہ لیا۔ یہ جو زمینوں کی ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ JIT رپورٹ کے اندر، اور جو اگر آپ فیصلے کو دونوں کو ملا کے پڑھیں تو ایک تو اس کے اندر 16 ریفرنسز تو ایسے ہیں جن کے بارے میں JIT نے کہا جی کہ ہماری تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے ان معاملات کو اٹھا کے نیب کو دے دیا ہے اور کہا جی کہ 2 ماہ کے اندر آپ ان کو کمپلیٹ کریں۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ JIT ان معاملات جن کی نشاندہی کی ہے اور ابھی اس میں تفتیش مکمل نہیں ہے، JIT اسی طرح سے رہے گی اور ان کی تفتیش کرے گی۔
اب اگر آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھیں تو جو نامکمل چیزیں ہیں، ایک تو ایسٹ اس میں چیزیں وہ ہیں جو کہ فورن ایسٹس ہیں، باہر پیسہ بھیجا گیا ہے. زمینوں کا ذکر کیوں کریں کہ زمینیں ختم جو زمینیں ہیں، زمینیں لاکھوں ایکڑ اس کے اندر انڈیکیٹ کیا گیا ہے جن کے اوپر قبضے ہیں غیر قانونی طریقے سے، سرکار کی زمین ہے. جیسے آپ نے دیکھا جیسے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کے اوپر کس طرح سے خود بت کی گئی، اسی طرح سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے نواب شاہ میں، ٹھٹھا میں، دادو میں، مختلف اضلاع میں لاکھوں ایکڑ اراضی ہے، زرعی اراضی ہے جس کے اوپر نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ اس کے پورا انتظام انصرام کر رہے ہیں، اس سے آمدن بھی کما رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی انویسٹیگیشن اب جے آئی ٹی نے کرنی ہے. تو آپ یہ دیکھیں پرانے روایتی زمیندار ہیں، اگر ان کی زمینوں کا بھی اب حساب ہوگا تو اصل میں پتہ چلے گا کتنے بڑے زمیندار ہیں. ان زمینوں کی بات کریں، یہ اس زمینوں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں سے یہ بات آ رہی ہے. اور سندھ میں ایک اور ایشو بھی یہ چل رہا ہے کہ مور دین 80% آف دا لینڈ از ناٹ رجسٹرڈ، جی دا ٹائٹل از ناٹ کلیئر. تو اس میں مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر کوئی مالک بھی بیٹھا ہوا ہے، صدیوں سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے. دس از اے فیکٹ. تو جب کسی بندے سے پوچھا جائے گا، یہ 24 کو ایک کیس لاہور میں رجسٹری میں لگا تھا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں کو بتایا گیا کہ ہندوؤں کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. تو سپریم کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اگر ان کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہے تو آپ ان سے وہ چیز لے لیں. تو ڈی سی لاڑکانہ ہیز بین انسٹرکٹڈ کہ آپ نے ان زمینوں پہ آپ نے قبضہ لے لینا ہے. تو یہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ایشو یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 80% لینڈ دیٹ از ناٹ رجسٹرڈ، مطلب جو بندہ بیٹھا ہوا اس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے. تو اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں پوچھا جائے کہ جی آپ اس زمین پہ بیٹھے ہو لاکھوں ایکڑ پہ، تو اس کا ٹائٹل لے آئیں. تو اگر ٹائٹل ہے ہی نہیں، زمین رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو دیٹس واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ مجھ سے وہ بھی زمین لے لیں گے. لیکن ایڈوکیٹ سلمان صاحب، یہ جو جے آئی ٹی میں زمینوں کا ذکر آیا جس کی طرف بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بھی اشارہ کریں، وہ تو ٹائٹلز ہیں کسی کے نام پہ غالباً. آپ نے یقیناً وہ دیکھی ہوگی جے آئی ٹی رپورٹ، اس کا حوالہ تو نہیں دے رہے، یا کہ جو لارجر ایشو ہے زمینوں کا اس حوالے سے تھوڑا سا یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز. اس میں بات دیکھیں، آپ کو 20 اپریل کی تاریخ یاد ہے؟ لاہور میں اتنی مٹھائی بٹی تھی اور اسلام آباد میں کہ میرے خیال سے کم پڑ گئی تھی بیکروں میں مٹھائی. اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں جو ابھی کل آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس کو جو 20 اپریل کو آیا تھا. ان کو میرے خیال سے اوپر سے انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو یہ بنایا کہ یہ بالکل ای سی ایل سے نام نکل گیا ہے اور بالکل بچ گئے ہیں، بالکل کلین چٹ مل گئی ہے. لیکن تھوڑا سا اگر جے آئی ٹی کا آرڈر پڑے سپریم کورٹ کا، نام نکل گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں اس کا آرڈر. اس میں ریفرنس کی بات ہوئی ہے، انویسٹیگیشن 2 مہینے میں نیب نے اگر خود کرنی ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات امپلیمنٹیشن بینچ ہے. دیکھیں نیب خود کارروائی کرے یا ہمارے نارمل کورٹس کریں، مجھے ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن جب امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھا ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو آنسر ٹو سپریم کورٹ. ان میں انہوں نے پراپر انویسٹیگیشن کر کے ساتھ پروسیکیوشن کر کے ریفرنس فائل انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے پروسیکیوٹرز نے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں ابھی ایسٹس آئے ہیں زرداری صاحب کے باہر. نواز شریف صاحب کا کیس ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اس میں اکروڈ انکم پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی. سپریم کورٹ نے اس چیز کو نہیں دیکھا اس میں، لیکن کل کو کوئی بھی پٹیشن کر سکتا ہے. اور زرداری صاحب کے ایسٹس جو گاڑیاں ان کے نام پہ نکلی ہیں، دے کین موو ڈسکوالیفیکیشن آف زرداری صاحب. تو میرے خیال سے ابھی اتنے آسان چیزیں نہیں ہیں. یہ جب ریفرنس فائل ہوگا اور سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ ہے، زرداری صاحب کو چیز کا پتہ ہے، دیٹس وائی ہی از ٹارگیٹنگ. آپ کو پتہ ہے کا جو ٹائم ہے اس کو پولیٹیکلی آپ کا خیال ہے 20 اپریل والی مٹھائی والی سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے ان نٹ شیل. اسی لیے آج میں نے اردو میں ساری ججمنٹ پڑھ کے بھی ایک پریس کانفرنس میں سمجھائی ہے تاکہ جن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ سمجھ جائیں، کہیں وہ ماضی دہرایا نہ جا سکے. وہ ججمنٹ تو شاید اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اور جو بڑا دعویٰ کیا سابق صدر آصف زرداری سے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 5 سال مکمل نہیں کر سکتی. کیا دعویٰ کیا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں. اگر تمہیں ایکسیڈنٹل سلیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح. سیکھنے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی، مگر ان کو سوچ ہی نہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ عوام سے نہ آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ جانے کا ارادہ ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں، آج سن لیں آپ اور سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. چھوٹا سا آپ کے سوال سے پہلے کل ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے رکا نہیں جا رہا کیونکہ تاکہ میں پولیٹیکل باتیں کوشش کرتا ہوں نہ کروں. لیکن آج کل مجھے لگتا ہے کوئی لاجک نہیں رہی ان کے آرگومنٹ میں.
یہ جو ایکسیڈنٹل وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ایک شخص ہے جس کی 22 سال کی سٹرگل ہے، اور ایک شخص ہے جو رات کو وصیت نکلی اور صبح وہ صدر پاکستان بن گیا تھا. ایکسیڈنٹل کون سا ہوا؟ ایکسیڈنٹل چھوڑیں، وہ آپ کی وزارت بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی 5 سال وزیر نہیں رہیں گے. نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو پریکٹس کرتے تھے ان بھائیوں کے ساتھ، دوبارہ جا کے پریکٹس کریں. آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب کی جو حکمت دور اندیشی؟ اگر یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، آلٹرنیٹ پلان رکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، آلٹرنیٹ پلان میرے کی تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈرا دمکا کے کہ جی آپ کا کولیشن ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، احتساب کا عمل رک جائے گا، دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کا کردار یہ ہے کہ ہم نے صرف اداروں کو خود مختاری دی ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کسی ادارے کو روکا جا رہا ہے. اب اس اگر ججمنٹ کو اٹھا کے پڑھ لیں ارشد، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف سندھ کا کنڈکٹ، کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کس طرح سے جے آئی ٹی کے راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے تو لیکن آج ای سی ایل سے نام نکال دیا چیف منسٹر صاحب. ڈائریکٹ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا کہ ابھی آپ ان کا فی الوقت آپ نے کر کے بتائی کابینہ کو یا اٹارنی جنرل صاحب نے یا لا منسٹر موجود تھے. اٹارنی جنرل نہیں بیٹھتے یوزلی، لا منسٹر تھے، میں تھا، انٹیریئر تھے. تینوں کی طرف سے جو اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھا کہ یہ ان کا نام اس وقت کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ وی ڈائریکٹ فار ناؤ، ہاؤ ایور اگر نیب چاہے گا تو اپنی تفتیش کے سلسلے میں ان کا نام دوبارہ شامل کر سکتے تھے. آپ ریویو میں چلے جاتے. نہیں دیکھیے، ریویو میں جا سکتے تھے لیکن ایک بیڈ ٹیسٹ میں ہوتا. پہلے ایک بات کی جا رہی ہے، ہم تو ابھی دیکھیں بات کر رہے ہیں اداروں کے اوپر. ابھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کے پاس یہ معاملہ چلا گیا ہے. صبح اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرے گی تو ہم بائی سرکولیشن بھی ان کا نام ڈال سکتے ہیں، نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ تو آپشن موجود ہے. ہم نے تو کورٹ نے الاؤ کیا ہے کہ اگر فردر انویسٹیگیشن میں آپ کے پاس کوئی مٹیریل آتا ہے، نیب کو لگتا ہے کہ وہ اگر دوبارہ ای سی ایل میں نام دے کے ریکویسٹ انٹیریئر منسٹری، کورٹ نے خود ڈائریکٹ کیا ہوا ہے. دے ہیو منع نہیں کیا ای سی ایل میں ڈالنے کو، دے اسٹل ہیو the prerogative to do that. یہ والا فیصلہ جو ہے پاناما کیس سے زیادہ سخت فیصلہ ہے آپ کے خیال؟ میرے خیال میں تو بہت سخت فیصلہ ہے، بیکاز ایک دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کیس میں جے آئی ٹی کتنا ان ڈیپتھ گئی ہے اور کس قسم کی کرپشن، منی لانڈرنگ، مس یوز آف اتھارٹی، یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے انکشاف کیا ہے اس کا، اور ساتھ ایویڈنس کس قسم کا لگایا ہے. یہاں پہ جو آسانی دیکھیں، اس کیس میں ایک مشکل یہ تھی کہ باہر سے ایویڈنس لانا تھا. جے آئی ٹی کو بڑا اسٹرگل کرنی پڑی. یہاں پہ یہ جو اسی لیے جے آئی ٹی نے جو اپنے مکمل رپورٹ دی ہے وہ 16 کیسز کی حد تک ہے کہ وہ آفینسز جو پاکستان میں ہو گئے ہیں، جو بیرون ملک کے آفینسز ہیں جہاں باہر سے ایویڈنس آنا ہے اس پہ فردر کام ہونا ہے. لیکن یہاں کے 16 ریفرنسز، ارشد شریف صاحب پہلے ان کے اوپر سوئس کیسز بنے تھے تو میرا خیال ہے 9 کیسز تھے نیب کے. یہ 16 ریفرنسز ہیں اور یہ 16 ریفرنسز ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ایک ریفرنس بنے گا یا 16 علیحدہ علیحدہ بنے گا؟ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پیرا 300 جو ہے جے آئی ٹی رپورٹ کا صفحہ 121 کے اوپر اس کی ریکمنڈیشن کے مطابق انویسٹیگیشن اور ریفرنس ہوں گی. پیرا 300 کہتا ہے کہ جی 16 ریفرنسز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. وہ اگر آپ اس کو پورا اٹھا کے جے آئی ٹی کے رپورٹ کو پڑھیں تو وہ ڈیوائڈ ہی ایسے ہوئی ہے، ریفرنس نمبر 1، ریفرنس نمبر 2، ریفرنس نمبر. شعیب رزاق صاحب، انویسٹیگیشنز جے آئی ٹی کنٹینیو بھی کرے گی اور ریفرنس بھی فائل ہوں گے، تو کیا اس کا مطلب لیگلی اسٹرکٹو سینسو کیا انویسٹیگیشنز پوری طرح مکمل ہو گئیں اور آپ کے تو وہ چلان ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وداؤٹ فل انویسٹیگیشن نیب ریفرنس فائل کر سکتی ہے لیگلی؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن. ایک تو میں شہزاد بھائی سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ان نواز شریف کیس دے ہیو ایڈمٹڈ کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. آپ نے ان کا جواب بھی اس ججمنٹ میں ان کا جواب لکھا ہوا ہے کہ وی ڈینائی کہ جی یہ ہماری پراپرٹیز ہیں. تو تھوڑا سا اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دے ہیو ٹو پروو اٹ بیفور دا کورٹ آف لا کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. جی آئی ٹی نے ایک چیز انویسٹیگیٹ کی، اس کے بعد ہم اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں فلاں بندے کے ساتھ، دے ہیو ٹو پروو اٹ کہ یہ اس کے ساتھ لنک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کراس ایگزامینیشن سے گزرنے کے بعد میں ایوری تھنگ از پرفیکٹ پھر بھی اس کا پروسیس یہ لگے گا. میرا کہنے کا مقصد میں آپ کے لاسٹ پروگرام میں نے کہا تھا کہ اسے میراتھن کیوں کہا تھا. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ میرا بھائی اس سے ایگری کرے گا کہ آپ پھر ایک اور پروویژنل ریفرنس بھی فائل کریں گے. اب بھی سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بنا دی ہے، بٹ اسٹل وی آر گیونگ یو 2 more months کہ آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں. میرا نہیں خیال کہ جب تک وہ فائنل کنکلوژن پہ آئیں گے تو وہ ریفرنس فائل کریں گے، کیونکہ اس میں مزید باتیں آ جائیں گی. اچھا، جو بیرسٹر صاحب نے سوال ریز کیا اس کو میں آسان لوگوں کی سمجھ کے لیے کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے میراتھن کا ذکر کیا تھا کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس جس کو آپ کہتے ہیں
کہ جناب بڑا ٹائٹ کیس ہے, نیب اس کو بھی اتنا لمبا پرولونگ اور میراتھن کیس بنا دیتی ہے. یہاں تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور ساتھ انویسٹیگیشن بھی مکمل نہیں ہے. دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک چیز یہ ہے کہ ایلیگیشن ڈیفرنٹ ہے. پہلے والی جے آئی ٹی میں ایسٹس کا کیس تھا کہ یہ ایسٹ ہے, اس کی وہ تھے. یہاں پہ ایسٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ کرپشن, کرپٹ پریکٹسز, منی لانڈرنگ کا واقعہ ہے. اس کو پروو کرنے کے لیے ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کر دیا گیا ہے. دوسرا جو فرق ان دو چیزوں کے اندر ہے, یہ ہماری پراپرٹی اور تمہاری پراپرٹی, اس میں اس فیصلے میں ایک بڑی اچھی چیز لکھی ہوئی ہے. فرنٹ پہ کون تھا؟ اومنی. اومنی نے اس میں بتا دیا گیا, ججمنٹ میں بھی ریپروڈیوس ہو گیا ہے. زرداری صاحب نے غالباً عابد میر صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا پھر بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں گیا. رشید فلودے والے کو تو ثابت دیکھیں نا, اس پہ تو ہم باتیں بعد میں. اس میں جو سب سے حیران کن بات ہوئی ہے جس پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارے فیک اکاؤنٹس نہیں ہیں. موسٹ انٹرسٹنگلی اومنی گروپ نے کورٹ میں ان کو بتا دیا گیا کہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں وہ ایمنسٹی میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, اپنے مانے ہوئے ہیں. تو وہ والا پروف بھی ساتھ لگ گیا ہے. تو اس لیے ٹو سٹارٹ ود کیس تو ریفرنس فائل ہو سکتا ہے, ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. سلمان یہیں سے سوال آتا ہے, اومنی گروپ نے مانا ہے کہ جناب ہمارے فیک اکاؤنٹس ہیں, زرداری صاحب نے تو مانا نہیں ہے. وہ کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ اور اومنی گروپ میں ٹھیک ہے فلانا اومنی گروپ والا سی او میرا دوست ہے, اس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے, اس سے پوچھے دوست پیسے دے رہا ہے تو سو واٹ. کیس تو اومنی پہ بنانا, پھر زرداری صاحب پہ تو بن سکتا ہے. پیسے تھے یہ پروسیڈز آف کرائم تھے ان وے, اس طرح کے جو وہ بتاتے ہیں ایکسپوز ہوا ہے ڈرٹی نیکسز آف پولیٹکس, بزنس ٹائکونز اور کیا کہتے ہیں منی. اور اس میں انہوں نے جو جس طرح انہوں نے بتایا ہے فیک اکاؤنٹس کھولے تھے, وہ کس چیز کے لیے کھولے تھے, اس کا پرپس کیا تھا؟ فار منی لانڈرنگ, کک بیکس, برائبس جتنے ہوئے, جتنے ٹھیکے ملے ہیں سندھ گورنمنٹ میں, جتنے پروجیکٹس دیے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں, تو دیر از اے نیکسس. اور جو جہاں تک ڈاکومنٹس کی بات ہے, اس میں دیکھیں زیادہ تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ irrefutable ڈاکومنٹس ہیں. جس طرح بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اب ریفیوٹ نہیں کر سکتے, اور وہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے, پیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے, ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, تو اس ڈاکومنٹ آف irrefutable نیچر, اور اس کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بینکنگ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, مالک کون ہے, ڈائریکٹر کون ہے, وہ تو اسٹیٹ ایس سی سی پی کا کاغذ لگنا ہے, کاغذ کا فارم ہے, زرداری جی زرداری سب کا اس طرح سے لگے گا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں فرق یہ ہے, یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے. ڈاکومنٹ ریکلیکٹ, امید ہے نیب 2 ماہ میں یہ مکمل تفتیش کر کے ریفرنس فائل کر لے گی. جو تفتیش دیکھیں, جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ ان میٹرز کی جہاں پہ تفتیش مکمل ہے وہ 2 ماہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ دیکھیے نیب کی پروسیڈنگز کے مطابق, ویسے بھی یہ پچھلی پاناما کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں یہ چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ایز اٹ از پیش نہیں ہو سکتی, لیکن جے آئی ٹی کا کلیکٹ ہوا ہوا ایویڈنس کو آپ اپنے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. یہ جو 2 ماہ ہیں یہ بیسیکلی آپ کو اپنی انویسٹیگیشن بلڈ کرنی پڑے گی آن دا لائنز جو جے آئی ٹی نے کی. 2 ماہ جلدی اس لیے ہو جائیں گے کہ جے آئی ٹی ختم نہیں کی گئی. جے آئی ٹی کو 2 ٹاسک دیے گئے, ایک تو یہ کہ جو فردر پروب کرنا ہے وہ کریں گے, سیکنڈلی نیب کی انویسٹیگیشن کے اندر اسسٹ کریں گے. یعنی کہ نیب کو بھی ہیڈ سٹارٹ مل گیا نا, کیونکہ یہ آئی تھنک سپریم کورٹ نے بھی ریلائز کر لیا ہوگا کہ کھلاڑی بہت شاطر ہے, اس لیے تھوڑی سی نیب کو بھی تھوڑا سا. کتنے لوگ جے آئی ٹی کے ایسوسیٹ ہوں گے نیب کے ساتھ؟ دیکھیں جے آئی ٹی میں تو 45 سے زائد میرے خیال میں 45 کے 45 اب نیب کو ایڈیشنل اسٹرینتھ مل جائے گی. بالکل. لیکن جو پاناما میں مسٹیکس ہوئی تھیں پروسیکیوشن سے نیب کے, وہ جے آئی ٹی رپورٹ کو جس طرح انہوں نے یوز کیا, ان کی انکمپیٹنسی, نالائکی ایکسپوز ہوئی تھی. آئی تھنک دا کورٹ ہیڈ دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ انہوں نے اس لیے بولا کہ ٹائم لیں, پراپر انویسٹیگیشن فردر کریں, تاکہ چلان یا ریفرنس جو بھی فائل ہوگا اٹ شوڈ بھی کیا کہتے ہیں اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے, کوئی لکوناز نہ رہ جائے, اچھا چلان ریفرنس فائل ہو. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو چیف جسٹس آف پاکستان ڈیزگنیٹ, ان کی ویژن کیا ہے, اور ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور جوڈیشری کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور قابل رحم ہے یہ قوم, اس حوالے سے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کیا کہا تھا, اور ان کی جو ویژن ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فرینکلی اور پریسائسلی اور اوپنلی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے کیا واقعی جتنے سیریس قسم کے معاملات آنریبل چیف جسٹس ڈیزگنیٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے اس پہ بات ہو سکتی ہے, اور آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, ان کی کیا خدمات تھیں بطور چیف جسٹس, اس کا آپ کو حوالہ دیں گے, اور جو انہوں نے قوم میں آگاہی پیدا کی اس حوالے سے بڑے اقدامات کیا تھے وہ اس کا ایک احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے لیے فل کورٹ ریفرنس ہوا اور الوداعی ڈنر بھی انہیں دیا گیا, اور فل کورٹ ریفرنس میں انکمنگ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ان کے بارے میں انتہائی اچھے کلمات ادا کیے اور کہا کہ ان کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا, اور بڑے بڑے فیصلے کیے ملک میں
جس وقت چیف جسٹس بنے اس وقت ٹربولنٹ ٹائم سے کشیدہ حالات تھے اور پاناما پیپرز کا ایشو چل رہا تھا، جو بڑی بڑی چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں، پھر سیاستدانوں کی نااہلیوں کا معاملہ تھا، جنرل الیکشنز کا انعقاد تھا، ایک بہت بڑا سوال تھا جس پہ بہت سارے ڈاؤٹس تھے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہمیں سب کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے اور پھر اس کو انشور کیا گیا کہ جنرل الیکشنز کا انعقاد وقت پہ ہو۔ نہ صرف یہ کرپشن کے حوالے سے، حکومتی نااہلیوں کے حوالے سے بہت سارے انہوں نے فیصلے کیے، سو موٹو نوٹسز لیے، عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کافی سارے اقدامات کیے آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، اور اس حوالے سے جو پانی کے معاملات تھے، جو پانی کمپنیز استعمال کر رہی تھیں ڈفرینٹ، اور اس کا پیسہ ریاست کو نہیں ملتا تھا لیکن عوام کو دیا جاتا تھا، وہ امپورٹنٹ کیس تھا۔ اسکول فیس کے حوالے سے کیسز کیے، پولیس کے حوالے سے جو ریفارمز کا انیشیٹو تھا اس حوالے سے کافی آبزرویشنز آئیں، اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی اور حکومتی جبر سے آزاد کرنے کی کافی سارے انہوں نے سو موٹو نوٹسز اس حوالے سے لیے۔ بینک لونز کے معاملات، جو بینک لونز رائٹ آف کروا لیے جاتے تھے، اس حوالے سے بھی کافی آبزرویشنز آئیں، اور جو دو بڑے انیشیٹوز تھے ان کے، ایک ڈیمز کے حوالے سے کہ ملک میں ڈیم بننے چاہیے، پانی 2025 کے بعد جو حالات ہوں گے، واٹر سکیرسٹی کا ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، قوم میں آگاہی پیدا کی، وہ ایک بڑا انیشیٹو تھا۔ پھر پاپولیشن بوم ایکسپلوژن جو ہے اس حوالے سے قوم میں آگاہی پیدا کی، اور ان سب چیزوں کو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں یاد بھی کیا ہے اور اپنی لانگ ایسوسیشن کا حوالہ بھی دیا۔ اب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب انتہائی لٹریری آدمی ہے، اور اب میں پوئٹک لائسنس تھوڑا سا لینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب گیلانی صاحب کا فیصلہ دیا تھا تو اس میں پٹی دا نیشن خلیل جبران کی ایک نظم تھی، اور اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھا تھا، کیونکہ وہ انگریزی میں تھا، ہماری اب اردو ٹرانسلیشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہوپ فلی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب مائنڈ نہیں کریں گے کہ ہم بھی پوئٹک لائسنس لے رہے ہیں، اس طرح سے تو ہم اچھا ٹرانسلیشن نہیں کر سکے، لیکن جو اس کے چیدہ نکات تھے، جتنی اچھی نظم انہوں نے لکھی تھی جو پاکستان کے حالات پہ اس وقت بھی بالکل صحیح تھی، اور آج بھی جب بیٹھ کے اسے آپ دوبارہ پڑھیں تو آج بھی حالات اس سے کوئی زیادہ بدلے نہیں ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم، کون سی قوم؟ آئیے سنتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو مذہب کے نام پر قومیت کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن سچ، نیکی اور احتساب پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو کہ عزت صرف کامیاب اور قدر با اختیار کی کرے، فقراء کو حقارت سے دیکھے اور غربا کا تمسخر اڑائے، جو کہ مجرم کو ہیرو جانتی ہے، شرافت کو کمزوری، دانا کو احمق جانتی ہے، لیکن عزت صرف جھوٹے کی کرتی ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو ایسے آئین کا انتخاب کرتی ہے جس میں سیاسی مفادات آئین سے بالا تر ہوتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو انصاف کی تلاش میں تو رہتی ہے مگر سیاسی وابستگی کے خلاف فیصلہ ہونے پر فساد برپا کر دے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو حکمرانوں کا چناؤ مسیحا کے طور پہ کرے تاکہ ہر قانون کو اپنے حق میں موڑا جا سکے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے حکمران قانون کی نافرمانی میں عظمت تلاش کرتے ہیں، نہ کہ قانون کی فتح کی خاطر قربانی دینے میں، ساتھ ہی جرم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے حکمران قانون کا مذاق اڑاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ آخری فتح قانون کی ہوتی ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنگ تو قانون کی حکمرانی کی کرتی ہے مگر اس قانون کی زد میں جب ان کے سرغنہ آ جائیں تو رونا شروع کر دیتی ہے، جو قانونی فیصلوں کو سیاسی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی تشریح عدالت سے باہر زیادہ مہارت سے کرتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس میں غربا اور نادار تو سزا پاتے ہیں مگر عمرہ
اور طاقتور بچ جاتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون میں برابری کا مطالبہ تو رکھتی ہے مگر طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو دماغ کے ہوتے ہوئے دل سے سوچتی ہے۔ بے شک قابل رحم ہے وہ قوم جو شرافت اور بدماشی میں تمیز نہیں کر سکتی۔ جی ناظرین، اور لٹریری ٹچ ہمیں پاناما ججمنٹ میں بھی نظر آیا جب بیلزک کی کوٹیشن بیہائنڈ ایوری گریٹ ایکشن دیر از اے کرائم، اس کوٹ سے ججمنٹ کا آغاز ہوا اور اس پہ کافی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ سلمان، آپ سے جاننا چاہوں گا، آج انکمنگ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی ایک ڈیم بنانے کا عندیہ دیا، لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ ڈیم جو بنانا چاہتے ہیں ناظرین، وہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں جو جعلی گواہیاں دی جاتی ہیں، جو جعلی گواہ ہوتے ہیں، اور ایک پینڈنسی ہے کیسز کی جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ 19 لاکھ مقدمات اس وقت مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، لیکن جو ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹس کی تعداد ہے وہ صرف 3000 ہے، اور اگر وہ 36 گھنٹے بھی کام کریں تو یہ مقدمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ اب ججز کی تعداد بڑھائے گی؟ پارلیمنٹ میں جو سچویشن ہے ابھی تک غالباً لیجسلیشن ہو نہیں سکی، تو یہ 9-10 ماہ کے عرصے میں ججز کی تعداد کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں، اس کوشچن میں آتا ہوں، جو آپ کھوسہ صاحب کی بات کر رہے تھے انگلش لٹریچر وہ جو کوٹ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا دیکھنا ہے، ان لا بیفور کیمبرج سے لا کرنے سے پہلے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں، تو از ویری ان کی کمانڈ بہت زیادہ ہے، اور کافی ان کا وہ نیچرل پریڈیلیکشن انکلینیشن ٹورڈز انگلش لٹریچر ہے، جس طرح آسیہ بی بی کے کیس میں انہوں نے شیکسپیئر کے کنگ لیئر کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا آئی تھنک ایک جج اف ہی از گڈ ان لٹریچر فلاسفی تو ایک اچھا پیکیج ہوتا ہے، تو یو گیٹ گڈ ججمنٹس اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو جہاں تک دیکھیں کیسز کی بات ہے، آپ اگر دیکھیں ایکسیس ٹو جسٹس، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اندھوں کے شہر میں آئینہ لے کے گھوم رہا ہے جہاں پہ الٹریسی لیولز اتنے زیادہ ہیں، اور آپ ایجوکیشن لیول اٹھائیں، ایک شخص جس نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اعلیٰ تعلیم باہر سے بھی حاصل کی ہوئی ہے، اتنا لٹریری ٹچ ہے، اس کی باتیں عام لوگوں کو سمجھ آئیں گی؟ ہمارے جو لوگ پھر کرٹیسائز کرتے ہیں، جی گاڈ فادر کیوں لکھ دیا، جی پٹی دا نیشن کیوں لکھ دیا؟ دیکھیں یہ جو پٹی دا نیشن لکھا ہے، گاڈ فادر لکھا ہے، یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم، اس میں اگر دیکھیں تو پوری پاناما کی ججمنٹ کی سمری ہو جاتی ہے، سب کچھ ایکسپلین ہو جاتا ہے، اور یہی کوٹیشن تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں نے وہ ججمنٹ پڑھی، زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ اور جہاں تک دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپس کے ججز ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ججمنٹ لکھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو لٹریچر کوٹ کرتے ہیں۔ ایرسٹوٹل نے کہا تھا ڈائیورسٹی از بیوٹی، تو آپ کے پاس ہر ٹائپ کے ججز ہونے چاہیے، اٹس کیا کہتے ہیں خوبصورتی ہوتی ہے آپ کے کورٹس کی۔ جہاں تک دیکھیں ہم بات کر رہے تھے ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کر رہے تھے کہ ایکسیس ٹو جسٹس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹائم اور کاسٹ۔ آپ کو جسٹس کی کاسٹ بہت کم پڑے، غریب آدمی کو جسٹس ملے۔ دوسرا ٹائم، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ میگزم ہم پڑھ رہے ہیں بہت عرصے سے۔ تو کھوسہ صاحب کا میں نے جو ان کی اسپیچ آج دیکھی ہے تو ان کا مین فوکس ہے ٹورڈ ڈسپوزل، اور دیکھیں اگر ان کو ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے اپنے 19 سال کے کیریئر میں 55,000 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور 2014 سے لے کے اب تک سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں 10,000 کیسز، اور کراچی رجسٹری، کوئٹہ رجسٹری میں کوئی کیس نہیں ہے، سارے ڈیسائیڈ کر دیے، اسلام آباد میں صرف 500 کیسز پینڈنگ ہے اس وقت۔ سو ہی بلیوز آن ڈیلیورنگ، اور ایکسیس ٹو جسٹس کا جو کمپوننٹ ہے ٹائم کا، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہی وانٹس ٹو پرفارم ان دیٹ پرٹیکولر ایریا۔ اور جہاں تک ججز کی تعداد کی بڑھانے کی ضرورت ہے، دیکھیں وہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز ہیں، اور ایک سال میں 3 سے 4 لاکھ ریٹیں فائل ہوتی ہیں۔ جوڈیشل ریفارمز ایک کی پلر آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جوڈیشل ریفارمز کا جو عندیہ دیا ہے انکمنگ چیف جسٹس نے، وہ پاسبل ہوں گی؟ آپ کی اسلام آباد میں تو ڈسٹرکٹ کورٹس چل نہیں رہی، وہاں کافی عرصے سے میرے خیال اسٹرائک بھی چل رہی ہے۔ دو باتیں، ایک تو اس پہ اسٹرائک پہ بات پہ آتے ہیں، کھوسہ صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے ایشوز کو، پریکٹیکلی ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ ایک بات کریں اسپیشل کورٹس ختم کر دیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آپ مینڈیٹ دے دیں ٹو ڈیل ود دا میٹر بیسڈ اپون اسپیشل لاز۔ پہلے مختلف کورٹس ہوتے ہیں، ان کا پروسیجر اور ہوتا ہے، پھر ادھر سے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے ایک بات کی کہ آپ نے اسپیڈی کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر ایک فرسٹ ریگولر اپیل ہے، ایک سیکنڈ ریگولر اپیل ہے، ایک ریویژن ہے، انہوں نے ساری چیزوں کو ایک ہی طرف لے کے آ گئے ہیں۔ اب ان کے وہ بڑے پریکٹیکل ایشوز ہیں، سجیشنز بھی دیے ہیں، سجیشن بھی دیے ہیں، ہائی لائٹ بھی نہیں کیا، سجیشن بھی دیا اور کہا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔
جہاں تک تعلق ہے اسلام آباد جوڈیشری کا تعلق ہے کہ جی اسلام آباد لیگل فٹرنٹی کا ایشو یہ ہے کہ روٹیشن آف ججز نہیں ہو رہی. جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججز آ گئے ہیں وہ ادھر ہی بیس ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کہیں اور جا نہیں رہے. وکلا کا ایشو یہ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی دوسرے پروونسز میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے, تاکہ یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں نا, ایک جج ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی ٹوٹل کنسنٹریشن ایک ہی جگہ آ گئی, ایک ہی قسم کا ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں کسی جگہ نہیں ہو رہا کہ کنسنٹریشن آف ججز, ایک جج صاحب ایک ہی جگہ اپوائنٹ ہوئے اور 15-20 سال وہیں گزار کے چلے گئے. ہمارا یہ ایشو تھا. اب فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان یہ ہو رہا ہے کہ جوڈیشری از آن اسٹرائک. اسلام آباد نے بدتمیزی کی ہوگی نا, دروازے توڑے ہوں گے, کچھ اس طرح کی اس میں بدتمیزی کی ہے نا جج صاحبان. میں بتاتا ہوں, یہ پوسٹ افتخار چودھری صاحب موومنٹ, آئی ریسپیکٹ افتخار چودھری صاحب موومنٹ, جو کہ اس کے ریزلٹس تھے وہ ڈیواسٹیٹنگ ریزلٹس ہیں پاکستان میں. جب بھی کوئی انسان یا کوئی گروپ آف ہیومنز ان کو لگتا ہے کہ دے آر ابو دا لا, تو وہ قانون کی عزت نہیں کرتے. اور اس وقت یہی ہو رہا ہے ہمارے وکلا میں. کچھ گروپس آ گئے ہیں ہمارے, وکلا گردی ہو رہی ہے. بالکل, کچھ گروپس آ گئے ہیں وکلا میں جو اس چیز میں انوالوڈ ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو فالٹ ہے, میں اب کہنا چاہوں گا, ہماری جو بار کونسلز ہیں, بار کونسل لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے, ان سے سیکشن 10 ہے, وہاں پہ پرووائڈڈ ہے مس کانڈکٹ پہ بار کونسل لائسنس سسپینڈ کر سکتی ہے, پنشمنٹ دے سکتی ہے. اب ریکارڈ نکلوا لیں کتنے لائرز کا, نامی گرامی لائرز جو جتھے کی شکل میں جاتے ہیں اور ججز پہ پریشر ڈالتے ہیں, کتنوں کا لائسنس سسپینڈ ہوا ہے تو غریب وکیل کا جو بالکل کس کا کوئی جاننے والا نہیں, اس کا سسپینڈ کر دیا انڈیویجول کیس میں. لیکن جو پریشر گروپس ہیں جو وکلا میں بن گئے, بڑے اچھے لائرز ہیں, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ہمارے لائرز کی, لیکن انفارچونیٹلی بلیک شیپس آ گئی ہیں ہمارے پروفیشن میں. کیوں؟ مشرومنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, اتنے زیادہ لا کالجز ہیں, اتنے زیادہ لائرز رجسٹر ہو رہے ہیں, انفارچونیٹلی ان کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کنٹرول. یہ بھی ایشوز ہیں جو کہ چل رہے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, دو اور چیزیں اہم, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, جو کہ ویژن میں انہوں نے آؤٹ لائن بھی کیا ہے, اور سینیورٹی آف ریلیونٹ ججز اینڈ ریفلیکٹنگ دا فیڈرل کریکٹر ایز فار ایز پریکٹیکیبل. ایک ہے, اور دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ اگر حکومت بنانا چاہتی ہے دوبارہ تو اس میں رائٹ آف اپیل بھی دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کام حکومت اس میں فیسیلیٹیٹ کرے گی کسی نہ کسی طرح اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیں, اوور آل ویژن جو کھوسا صاحب کا ہے وہ حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے ویژن سے مختلف نہیں ہے. آپ نے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کرنی ہے, ایکسیس ٹو جسٹس دینی ہے, اس کے لیے آپ کو جوڈیشری کی تعداد بھی بڑھانی ہے, ان کے اندر کیپیسٹی, اسپیشلی جو آپ کی لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا ان مانیٹری ٹرمز. آپ کیپیسٹی بجائے مانیٹری ٹرمز کے نہیں بڑھا سکتے. اب جو جس طرف کی نشاندہی کی ہے, 1.9 ملین کیسز پینڈنگ ہیں, 3000 جوڈیشری ہے 200 ملین عوام کے لیے سرو کرنے کے لیے. 3000 جوڈیشری میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. تو کس نے بڑھانی ہے ججز کی تعداد؟ دیکھیں, ججز کی تعداد بڑھانی ہے حکومت میں, اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کرنی ہے حکومت میں, اور یہ حکومت یہ اس کا پورا رکھتی ہے کہ اس نے کرنی ہے. مثال کے طور پہ بھی دیکھیے, ایک بڑا امپاس تھا پولیٹیکل اپہیول, پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز تک نہیں بن رہی تھی کیونکہ آپ نے ہر چیز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس کے تابع کیا ہوا تھا کہ جب تک وہ نامینیشن نہیں ہوتی. ابھی اس وقت ہم نے 12 جو ایکٹس بلز بنائے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک بل جو ہے وہ لیگل ایڈ کا بھی ہے, کرمنل لیگل ایڈ بل ہے, جس میں تمام کرمنل کیسز کے اندر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے لیگل ایڈ دینا, یعنی کہ وکیل کی فراہمی کسی بھی. کیونکہ اگر آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو 90% غریب لوگ ملتے ہیں, ایسے لگتا ہے اس ملک میں امیر کچھ کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں حکومت نے کرنی ہے. تو اگر چیف جسٹس صاحب کا بھی یہ ویژن ہے اور جو آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے, بیکاز دیکھیے پارلیمان میں قانون لے کے جانا اور وہاں پہ پالیٹکس کی نظر ہو جانا اور چیز ہے. تو لیجسلیشن بھی ہوگی, لیکن ساتھ آپ کی جوڈیشل ریفارمز کے لیے, جوڈیشری کی اسٹرینتھ بنانے کے لیے اگر آپ کو سپورٹ مل جائے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں اس ویژن کی امپلیمنٹیشن میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی اور حکومت لازمی اس پہ کام کرے گی. ناظرین, انکمنگ چیف جسٹس سعید کھوسا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ایسے سینسٹیو اور سیریس قسم کے معاملات ہیں جن کو کہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے گڈ گورننس کے لیے, اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے وداؤٹ منسنگ اینی ورڈز, یعنی کہ اس میں الفاظ کے چناؤ کے گورکھ دھندے میں نہ پڑیں, جو بھی بات ہے کھل کھلا کے کریں, اور فیلنگ شاید اس میں شرم بھی نہیں آنی چاہیے. اس پہ اب میں تھوڑا سا پھر پوئٹک لائسنس لوں گا, اس پہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگدا شاید تو, اور اس کے بعد چلیں اس کے اگلے جو باتیں ہیں وہ بریک کے بعد جو پوئٹک لائسنس ہے وہ لیں گے, اور کس بات پہ لیں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. انکمنگ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو تقریر آج ہم تک پہنچی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیٹ اس ڈسکس ود اوپن مائنڈز, کھلے ذہنوں کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے ماضی میں جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کہاں کس نے کیا غلطی کی, کون کس کے ڈومین میں گیا, کس نے اپنے اختیارات کا اپنی حد سے زیادہ اختیار استعمال کیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وداؤٹ منسنگ ورڈز اور فیلنگ شائع فوج پاکستان کا رول اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول گورننس پیراڈائم میں ذکر کیا جائے. میں اس کے ساتھ ہی جب یہ بات جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کی تو میں نے آرٹیکل 19 نکالا, آرٹیکل 19A نکالا, تو اس میں مجھے نظر آیا کہ جی سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان اس پہ بات کریں تو پھر پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے, اور نہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے, پھر رائٹ ٹو انفارمیشن یہ بھی ریسٹرکٹیو ہے. امریکہ میں جہاں پہ ایبسولوٹ رائٹ ٹو فریڈم آف انفارمیشن ہے, برطانیہ میں, دیگر یورپی ممالک میں, یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹس میں, ہمارے ہاں یہ ریسٹرکٹیڈ ہے. اس پہ مجھے ایک اور اگر پوئٹک لائسنس میں تھوڑا سا لوں تو ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندہ جگدہ شاہ, جاؤ بندیا جگدہ شاہ ہے تو, ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڈا نیب تے آلی جائیں تو, کدی سار بھی لئی اور رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے. اور اب میں یہاں پہ پوئٹک لائسنس لوں گا. کتے دھونس پیمرا سرکار دی ہے, کتے دھاندلی توہین عدالت دی ہے. اور یہ دھاندلی کا لفظ شاعر کا اوریجنل لفظ ہے, میں نے صرف توہین عدالت کے حد تک اس میں اوپن مائنڈ اور وداؤٹ منسنگ ورڈز اور فیلنگ شاعر ایک پوئٹک لائسنس لیا ہے. یہ ریویو تو نہیں ہو سکتا نا ایک ایبسولوٹ فریڈم آف انفارمیشن, کیونکہ یہ والی چیزیں تو ہمارے آئین میں جو میں دیکھ رہا تھا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار, آرم فورسز کا, جوڈیشری کا, یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اوپن مائنڈ کے ساتھ اور وداؤٹ فیلنگ شائع کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال, دیکھیں یہ بات صرف سیکشن آرٹیکل 19 کی حد تک پیمرا نہیں کو ہے. آپ سمجھائیں گے یہ بات؟ دیکھیں میں تھوڑے سے مجھے اجازت دے دیں, یہ صرف آرٹیکل 19 تک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو لینگویج ہے, اگر آپ لینگویج پہ چلے جائیں تو تقریباً تمام فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ آخر میں یہ ایک لگا دیا گیا ہے سبجیکٹ ٹو لا, جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے اوور دا ٹائمز. میں اب اس وقت ایک بڑی لیگل اور اس میں ویسے تو جوڈیشری نے ہمیشہ فریڈم آف انفارمیشن, پریس, میڈیا اپہولڈ کیا, لیکن چند ریگریسو ججمنٹس بھی اس اب میں اسے کالی تاریخ تو نہیں کہوں گا, بدنما تاریخ کا حصہ بھی ہیں. جو چیزیں ہیں وہ ریویو ہو سکتی ہیں. ایک پر انکوریم کا بھی کانسیپٹ ہے جوڈیشل پارلنس میں, جہاں پہ آپ چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک تھا, کیونکہ آپ کو ججز پینشن کیس یاد ہوگا کہ جہاں پہ کہیں ایسا لگے کہ کوئی ایسی ججمنٹ یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی جوڈیشل رانگ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو بھی درست کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری قانون نہیں بنا سکتی, وہ قانون کی انٹرپریٹیشن حکومت نے بنانے اور آپ بنانے کے موڈ میں نہیں. حکومت نہیں, پارلیمان بناتی ہے. پارلیمان میں آئین کی تبدیلی کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو جب تک 2/3 میجورٹی کسی چیز پہ ایگری نہیں ہوتی تو یعنی انکار ہی سمجھا جائے, سلمان صاحب انکار ہی سمجھا جائے. اور اس ویژن کو امپلیمنٹ کیسے ہوگی کہ اوپن مائنڈز کے ساتھ ڈسکشن ہو, وداؤٹ منسنگ ورڈز اور فیلنگ شائع, انٹیلیجنس ایجنسیز, آرم فورسز کا کردار ہو, اور پھر پیمرا کی دھونس دھاندلی, وہ اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں امریکہ کی اگزامپل نہ دیں, ان کی ہسٹری ہے 200 سال کی. ان کے فاؤنڈنگ فادرز جیمز میڈیسن ہو گئے, جارج واشنگٹن ہو گئے, انہوں نے فیڈرلسٹ پیپرز لکھے تھے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس بہت ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن میں فریڈم آف پریس نہیں تھی, کانسٹیٹیوشن ہی نہیں دیا انہوں نے, تو پھر فریڈم آف پریس کہاں سے ہوگی؟ کانسٹیٹیوشن آپ کا پہلا کب بنا ہے؟ 56 میں بنا ہے. انفارچونیٹلی محمد علی جناح جو تھے, ان کی ڈیتھ 1948 میں ہو گئی. میرے خیال سے اگر جناح جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرتے تو اس میں اس طرح کی لیمیٹیشنز نہ ہوتی جس طرح کی امپوز کر دی گئی ہے ہمارے اوپر. لبرل لٹری آدمی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب میں کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میڈیا کے حوالے سے جو کچھ ریگریسو ججمنٹس آئیں, یا کہ جو ریسٹرکشنز ہیں, پیمرا کی دھونس دھاندلی والی سرکار ایک بیٹھی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے ان کی ویژن امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کچھ بنیادی حقوق جو انسانی ہوتے ہیں اس میں 2 سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہ رائٹ ٹو لائف ہوتا ہے, آرٹیکل 9 ہے آپ کا, ایک فریڈم ٹو ایکسپریشن از دا فور موسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ لبرٹی ان ہیومن کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری, کسی بھی ملک کی دیکھ لیں. اور میرے خیال سے دیکھیں جج کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے, بے شک قانون میں پرووائڈڈ ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, اگر لبرل جج ہوگا میڈیا پریس کو اور ہماری تاریخ اس طرح کے ججمنٹ سے بھری ہوئی ہے. لیکن بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, ایک مشرف دور میں ایک اتھارٹی بنی پیمرا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے صرف یہ نہیں, ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. آپ کا تو ایکسپیرینس رہا ہے اس طرح کے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بن گیا یہ ادارہ, اور کیا اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں اس کا جواب دینے سے پہلے اس پورے جو کھوسہ صاحب کی جو سپیچ تھی
اس پہ ہی ہیز میڈ اے ویری پیراڈائم شفٹ فرام 184(3) جو سو موٹو ایکشن تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو اسپیرنگلی استعمال کرنا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کو بڑے مطلب آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ جی دا رول آف ایجنسیز ان ٹو دا افیئرز اس کو بھی ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. جہاں تک پیمرا کا تعلق ہے، پیمرا ہیز آلویز بین یوزڈ ٹو کرب. دیکھیں اس کا مقصد ایشو کیا تھا، پیمرا اس لیے بنایا گیا ٹو ریگولیٹ، لیکن اس کے بعد اس اینڈ پروموٹ دا میڈیا ان پاکستان. وہ اس کام پہ آئے نہیں، اس کام پہ آئے نہیں. اس کی وجہ یہ ہو کہ گورنمنٹ جو بھی آئی اب بیروپیا ٹائپ کوئی چیئرمین بھی ماضی میں لگائے گئے. ایک اور اہم بات اس میں آئی تھی صدر پاکستان کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ اور جب تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں بات آتی ہے تو جس کو جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، رول آف لاء کو کرنا ہے، تو جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور خاص طور پہ وہ پارلیمنٹیرین جن کے خلاف آپ نے GIT بنائی ہوئی ہیں، نیب کے ریفرنسز بنائے ہوئے ہیں، کیا ان کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ سکیں گے جس میں افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ذکر ہے؟ دیکھیے میں ایک تصحیح پہلے کر دوں، ہم نے نہیں بنائی ہوئی، GIT بنائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور باقی جو ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ کر رہے ہیں. دیکھیے پالیٹکس کے اندر ڈائلاگ کا عمل تو کبھی بھی نہیں رک سکتا. اگر آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں، انہی لاز کو جن کو وہ منشانہ بنا رہے ہیں کہ جی نیب کے لاز بڑے ریگریسو ہیں، اس کے اوپر ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر منشا یہ ہے کہ جی جیل فری کارڈ مل جائے امینڈمنٹ کی وجہ سے، تو وہ نہیں مل سکتا. لاز کو بہتر کیا جا سکتا ہے، فیئرنیس لائی جا سکتی ہے، زیادہ روبسٹ بنائے جا سکتے ہیں، جیل فری کارڈ نہیں مل سکتا. ایک ارشد جسٹ ون کامنٹ. کھوسا صاحب کی پوری سپیچ یہ تھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کنسنٹریٹ آن مائی اون انسٹیٹیوشن. اس کے سارے ہائی لائٹ کیے، اس کے سلوشن دیے، پھر اس کے بعد اسی سے خود ہی شفٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو پریزیڈنٹ ایک میٹنگ کنوین کریں اور لوگوں کو بلائیں. دیٹ از ناٹ دی جاب آف دا جوڈیشری. یہ جاب گورنمنٹ کی ہے. اس گورنمنٹ کو کب ادراک ہوگا کہ یہ اس چیزوں کو سیٹل کرے. جوڈیشری نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہہ دیا کہ جی ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں کو سپیڈی جسٹس دینا ہے. اور یہ جو باتیں بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو اس ویژن میں کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لاء کے حوالے سے تاکہ پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر ہو. آپ کو یہ آئیڈیا مٹیریلائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں APC پلس کانسیپٹ جس کو کہا جا سکتا ہے غالباً؟ دیکھیں ارشد، میرا اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میرے خیال سے جوڈیشری، دیکھیں ٹرائیکاٹمی آف پاور میں ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے، جوڈیشری کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. جوڈیشری نے لاء کو امپلیمنٹ کرنا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ڈسپیوٹ ریزولوشن میں لے کے آنا ہے. میرے خیال سے اگر جوڈیشری اپنے ادھر انٹرنل ریفارمز لے کے آئے تو ان کو میرے خیال سے جوڈیشری یہ کر سکتی ہے کہ نئے لاز کے لیے پارلیمنٹ کو تھرو کورٹ آرڈرز کہہ سکتی ہے کہ نئے لاز پاس کریں. ڈائلاگ والا میرے خیال سے جوڈیشری کا ایک علیحدہ اسفیئر آف پاور ہے، اس کو علیحدہ کام کرنا چاہیے. اس پہ فردر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. ناظرین ایک ایشو آج کیونکہ اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں تو اسلام آباد کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اسلام آباد کلب جاتی ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کی تعیناتی کر دی گئی ہے جس پہ میں کلب کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ کوئی جاوید صادق صاحب جن کا عمران خان صاحب بطور اپوزیشن لیڈر ذکر کرتے تھے، ان کے بھائی کو بھی وہاں پہ لگا دیا گیا. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جاوید صادق کے آپ چیک کریں گے کیونکہ آپ احتساب سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے بھائی کو وہاں لگایا گیا ہے. پھر بھائی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کلب کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر گورنمنٹ ممبرز نومینیٹ نہیں کرتی ہے، وہ اس کا اپنا ایک باڈی ہے، اس کی اپنی باڈی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ایڈوکیٹ سلمان نیازی صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.